بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 48 کرتے ہیں۔ اس میں انبیاء کے قصے ہیں، اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 48 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھیں 3 چیزیں اس میں آئی ہیں۔ ایک پہلے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی کتاب یعنی فرقان دی، اور روشنی اور نصیحت۔ دیاء نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور نصیحت کی کتاب عطا کی یعنی پرہیزگاروں کے لیے، ان کے لیے جو متقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، جو ہے حق کی کتاب بتائی، اور وہ کیا تھی؟ دیا یعنی اندر کی روشنی، یعنی نور ہے جو آپ کے اندر نور پیدا کرتی ہے، یعنی فرقان ہے ایک تو غلط حق اور باطل کو صحیح کرتی ہے، دوسری روشنی ہے اس سے اندر کا نور آتا ہے، اور تیسرا ذکر ہے یعنی کہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یعنی کہ آپ کو احکامات ہیں اس میں، اور جیسے کہ آپ کو ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی ٹیچر نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کو ٹیچ کرتی ہے، تو یہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور ہے کس کے لیے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ اس چیز کا خیال کریں گے کہ وہ اس کتاب کو اس طرح لیں گے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو دی کتاب، تو کون سی کتاب ہے وہ؟ تورات۔ تو تورات بھی ایسی تھی، جو قرآن بھی فرقان ہے، قرآن میں بھی روشنی ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، اور تورات بھی یہی تھی کہ حق اور باطل کو صحیح کرتی تھی، اور جو ہے ساتھ میں اس میں روشنی بھی تھی، یعنی اندر آپ کا روشن کر دیتی تھی، نور کر دیتی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو احکامات بھی تھے اس کے اندر، ذکر بھی تھا اس میں، ریمائنڈرز بھی تھے۔ اور کن کے لیے؟ متقی جو پرہیزگار تھے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اب متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی ہوتے کون ہیں۔ 49 پہ چلیں۔ جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں، یعنی جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی اکیلے ہوں، بن دیکھے یعنی اکیلے ہوں تب بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ اکیلے میں تو جو مرضی کرتے رہو اور جب لوگوں کے سامنے نیک بن جاؤ، تو ایسے نہیں تھے وہ، مطلب وہ بن دیکھے بھی اللہ تعالیٰ کو، اور اکیلے غائب میں بھی اکیلے ہو، کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، ڈر محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے کون سے؟ قیامت کے قوم سے، یعنی کہ ان کو ڈے آف ججمنٹ کا ہے۔ اور قیامت سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، بھلے وہ اکیلے ہیں یا سب کے ساتھ ہیں، لیکن ان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا تو اکیلے جو مرضی کرتے رہو، لوگوں کے سامنے نہ کرو، یا اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اکیلے بھی، تو بیسیکلی وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں اللہ سے، اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ 50 پہ چلیں۔ یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ تورات ایسی ہی ہے جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، مبارک ہے، اس میں نصیحت ہے۔ اور یہ قریش کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن ایسی ہے جیسے مبارک ہے اور اس میں نصیحت ہے، اور تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ یعنی کہ ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قریش مکہ کو بھی، کہ جیسے یہود پہ بھی کتاب آئی اور وہ مبارک تھی، اور اسی طرح قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور وہ بھی مبارک تھی، تو تم ان کو تو نہیں کہتے کہ یہ کتاب کیسے آئی اور اس طرح کیسے اتری انسان پر، اور ان پر بھی ایسے ہی اتری، اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسی کتابیں اتری جیسے موسیٰ پر اور ان پر اتری، اور پھر بھی تم ان سے انکار کرتے ہو۔ اور برکت والی ہے یعنی کہ مبارکن ہے، یعنی کہ خیر کثیر ہے اس میں، یعنی اس سے برکت پھیلتی ہے، اس کو پڑھ، اس کی تلاوت سے، اس کو جو اس کے پر عمل کرنے سے، ہر چیز سے جو ہے، اس سے آپ کے گھر، آپ کے اندر، آپ کے باہر، ہر ارد گرد ہر طرف ہی جو ہے نا برکت رہتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ خیر کثیر ہے۔ آیت نمبر 51 پہ چلے۔ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو، وہ ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا۔ رشد کیا چیز؟ ہدایت ہوتی ہے راستہ دکھانا، رشد کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی راستہ بھی دکھایا، اس پر چلنا بھی سکھایا، اور اس پر جم کے رہنا بھی سکھایا، یعنی وہ ہدایت سے آگے کا جو لیول ہے نا وہ رشد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو شروع سے، یعنی بچپن سے ہی رشد دی تھی، یعنی وہ شروع سے بھی کبھی بھی، جو نبی ہیں اللہ کے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے رہے، حالانکہ ان کے باپ بت تراش تھے لیکن پھر بھی یہ شرک نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد دی، ہدایت دی، سمجھ دی، شروع سے ہی اس قابل کیا کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور ہم ان کے حال سے واقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے درجات بلند کیے ہیں کہ یہ کس قابل ہیں، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ درجے دیتے ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی دی، تو اللہ تعالیٰ ان سے واقف تھے۔ 52 میں ان کے باپ کا ذکر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا مورتیاں ہیں، یعنی کیا بت ہیں جن کے لیے تم معتکف ہو، یعنی قائم ہو،
تو بیسیکلی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ جو دیکھیے سب سے زیادہ مشکل نا اپنی فیملی کو دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کو ہارٹ بھی کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مشکل بات سمجھتے بھی ہیں آپ کی، تو اور اسپیشلی بڑوں کو آپ کہہ رہے ہوں تو پھر اور ہی مشکل ہو جاتا ہے پیغام پہنچانا. تو انہوں نے ان کو کہا، دعوت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے فیملی والوں کو ہی دعوت دی تھی. تو یہ جو بت جو ہو کچھ پوجتے ہو، یہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم مطلب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا تم کرتے ہو، مطلب یہ کیوں اس پر قائم ہو، کیا وجہ ہے اس کی نا. تو یہ تو مطلب کچھ کر نہیں سکتے، جیسے یہ بت ہیں اور حق کو پوجو ان کے سوا، مطلب یہ بیسیکلی وہ اپنا میسج دے رہے ہیں. تو 53 پہ چلیں. وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا. تو وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہمارے بڑے کرتے تھے، یعنی کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں کہ کوئی نبی آئے ہیں ایسا کہہ کے یا کچھ ایسا نہیں، بس ہمارے بڑے کرتے تھے. 54 پہ چلیں. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں پڑے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، تو تمہارے بڑے بھی گمراہ ہیں، یعنی غلط کانسیپٹ پہ تھے اور تم بھی غلط کانسیپٹ پہ ہو. تو 55 پہ چلیں. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کریں، یعنی لائبین ہے نا، یعنی کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کرے ہو، وہ سیریسلی بات بھی کرے ہو، کہ مطلب ایسے ہی کہہ رہے ہو ایک دم تم یہ کہنے لگ گئے ہو، تو کوئی حق کوئی بات تمہارے پاس لاجیکل ہے یا تم ایسی ہی باتیں کر رہے ہو. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا 56 پہ، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. قال بل بلکہ ربکم، تمہارا رب کون سا ہے، تم سب کا رب کون سا ہے، وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں. مطلب اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس کی، مطلب یہ کہ مجھے اس بات کا علم ہے. اور دعوت دے رہے تھے نا تو علم بھی رکھتے تھے، کانسیپٹ بھی آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. جب آپ کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں نا پورے آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو پہلے ان کو آسمان و زمین کا اس لیے ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ آپ یہ سوچتے نہیں ہو یہ کس نے بنایا ہے، مطلب یہ بت تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور تم میرا رب تو وہ ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا اور میں اس کا گواہ ہوں، مطلب مجھے اس چیز کا علم ہے. اور 57 پہ چلیں. اور اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا. اب یہ مسئلہ یہ کہ یا تو انہوں نے یہ دل میں کہا، پہلی بات تو اس کو لے لیتے ہیں، اگر انہوں نے دل میں کہا کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کو سبق سکھاؤں گا، ایک پلان بنایا، یا پھر انہوں نے اعلان کیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یا ایسے کہہ دیا، اوپر کہہ دیا. تو زیادہ تر اسکالرس کا جاتا ہے ایسے کہ جیسے انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جائیں گے تو انہوں نے پلان بنایا کہ ان کو بتاؤں گا کہ ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 58 پہ چلیں. پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، ساری قوم بتوں کے کسی میلے میں گئے ہوئے تھے، تو پیچھے انہوں نے مندر میں جا کے تو سارے ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی طرف پلٹیں. مطلب وہ یہ سوچیں کہ یہ کیسے مر گئے، جیسے تو یہ تو ان کے خدا تھے نا، تو یہ کیسے ختم ہو گئے، کیسے ریزہ ریزہ ہو گئے. 59 پہ چلیں. تو کہنے لگے کہ ہمارے جب وہ واپس آئے تو پھر وہ کہنے لگے کہ قوم جو ہے ان کی کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہی ہے. تو وہ کہنے لگے کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یعنی بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، وہ تو ظالم ہی ہوگا جس نے یہ کیا. تو 60 پہ چلیں. اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کے ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لڑکے کو ایسا سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں. یعنی وہ اتنی ان کی بات کو اس سے پتہ چلتا ہے اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے، جب تک وہ میسج دے رہے تھے وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے، کہیں اس نے نہ کیا ہو، کیونکہ وہی بتوں کی خلاف باتیں کرتا ہے. تو پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ گواہ رہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ لے کے آؤ ابراہیم کو ہمارے سامنے تاکہ گواہ رہیں، لوگ بھی دیکھیں کہ ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں، کہ مطلب یہ آئندہ نہ ہو. سب کے سامنے اگر آپ کسی جرم کی بھی سزا دیں گے نا تو لوگ پھر وہ کام نہیں کرتے. تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ پوچھیں اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کیا ہے تو پھر کیوں کیا ہے. 62 پہ چلیں. جب ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کو بلایا گیا تو بت پرستوں نے کہا، وہی جو سارے بت پرست تھے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے. انہوں نے پہلے کنفرم کرنا کہا کہ آپ نے کیا ہے یہ سارا کچھ، یہ جو توڑے ہوئے ہیں. 63 میں حضرت ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. تو اب یہ دیکھیں یہ جھوٹ نہیں ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، تم نے کیا پوچھا ہے اس سے، ان سے پوچھ لو. مطلب وہ یہ کانسیپٹ دینا چاہ رہے تھے کہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ کوئی بتا سکتا ہے، تو تم یہ سوچو کہ یہ بت کیسے تمہارا خدا ہے. تو وہ ایک یہ کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا ہے.
کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے نا، اگر کوئی بندہ صلح کرانے کے لیے کسی کے قصے میں بات اس طرح ڈال دیتا ہے کہ ان کی بات بن جائے، حالانکہ اس نے اس طرح سے کہا، حالانکہ کانسیپٹ اور جا رہا ہو، تو اس کانسیپٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ ان میں صلح ہو جائے، تو اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ان کی، کیونکہ یہ تھا کہ وہ سوچیں اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو یہ پوچھیں گے، بتاؤ اگر اس نے کیا ہے تو ان سے پوچھ لو، یہ کیا پتا اس نے کیا ہو. یہ جو ایک جو ثابت رہ گیا ہے. 64 پہ چلے تو وہ لوگ کہنے لگے، انہوں نے اپنے دل غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم بھی بے انصاف ہو. تو وہ اپنے دل میں کہنے لگے، مطلب انہوں نے غور کیا، سوچا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، کہ ہم اس سے کیسے پوچھیں، اس نے تو ملا جواب کر دیے کہ مطلب ہم ہی غلط بات کر رہے ہیں، کہ اب اس سے کیسے پوچھیں، مطلب یہ کس طرح کا خدا ہے جو جواب ہی نہیں دے سکتا، اور جب وہ ٹوٹے ہیں ان کا ہم پتہ ہی نہیں لگ سکتا. 65 میں چلے پھر کہنے لگے، سر نیچا کر لیا اور اس پر ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں. تو پھر انہوں نے پلٹ کر آئے، مطلب ان کی طرف کہ یہ بول نہیں سکتے، کہ مطلب ان کی عقل جاگی تو ایک دم اپنے عقیدے کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں، اس نے تو حق اور باطل واضح کر لیا، تو ہم پہلے ہی اس کو بتا دیں گے بھائی تمہیں تو پتہ ہی ہے یہ بول نہیں سکتے. تو حضرت ابراہیم نے 66 میں کیا کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچ سکتے ہیں. پھر اب انہوں نے کوشچن ڈالا، جب ایک لاجک آ گئی نا سامنے، تو پھر انہوں نے کیا کہا، پھر کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کر سکتے ہیں، نہ نقصان کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو تم نے کیسے ان کو خدا بنا لیا. تو اس پہ وہ بولے اف لکم، یعنی افسوس ہے تم پر، اف ہے یعنی افسوس ہے تم پر، اور جن کو تم اللہ نہیں، ابھی حضرت ابراہیم ہی بات کریں، اف ہے افسوس ہے تم پر، اور جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ان پر بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ان پر جن کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی افسوس کی بات ہے. بت بھی کتنے حقیر ہیں، یعنی کہ ان کو پوچھتے ہو اللہ کے سوا، جو اتنی حقیر سی چیز ہے جو اپنا خیال نہیں کر سکتے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کو، سوچتے نہیں ہو کہ یہ تمہارا کیا کر سکتے ہیں. 68 پہ چلے، تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. تو بیسیکلی اب وہ ظاہر سی بات ہے، جب حق نہیں ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ حق اوپر آ جائے گا، تو لوگوں کو اپنے معبودوں کی طرف رکھنے کے لیے انہوں نے سوچا اس کو آج ہی سزا دو، ٹارچر، پھر وائلنس، جیسے مکہ میں وائلنس شروع ہو گیا تو وائلنس شروع کر دو کہ کہیں اس کا کانسیپٹ پھیل نہ جائے اور ہمارا غلط کانسیپٹ سامنے نہ آ جائے. تو پھر اس میں سب سے افسوس کی بات ہے کہ ان کے باپ بھی شامل تھا، تو انہوں نے کہا آگ جلائیں، اور کافی ہفتے لگے انہوں نے آگ اتنی ڈیپ کر کے جلائی، کیونکہ سارے اس وقت کفر کے مذہب پہ تھے. اور حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آ کے آپ کی مدد کروں. تو انہوں نے کہا اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میرے لیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے. تو حضرت ابراہیم بہت ہمت والے تھے. تو باہر انہوں نے آگ جلائی اور ایک جھولے میں کوئی شیطان نے ان کو بتایا اور ایک سوئنگ سا بنایا اور اس میں وہ ڈالا، یعنی اتنی بھڑکی ہوئی آگ تھی کہ کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا. 69 میں چلیں، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جائے، یعنی وہ پورے آگ میں گرے تب تک وہ اللہ پہ ہی ان کا پورا ٹرسٹ تھا. انہوں نے کبھی بھی ایک لمحے نہیں سوچا کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو سیو کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہوگی، سلامتی والی ہو گئی. اور حضرت جبرائیل نے صرف تھوڑا سا پسینہ ان کا گرا جو انہوں نے صاف کیا. یہ ایک تفسیر میں ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً ہی آپ پہنچی، جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا فوراً ہی مدد آ جاتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 40 سے 50 دن اس آگ میں رہے، یعنی ٹھنڈی تھی، اور پھر اس میں سے جب زندہ نکلے تو ان کے باپ نے بھی کہا کہ واقعی تمہارا رب تو بہت بڑا ہے، یعنی تمہیں آگ میں سے نکل آئے، یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا. پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت ابراہیم کی سیفٹی کی. 70 پہ چلیں، اور ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، یعنی انہوں نے ارادہ تو کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کا نقصان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کا نقصان کیا، یعنی کہ نبی وہاں سے چلے گئے تو ایک یہ نقصان ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سیو بھی کر دیا اور وہ وہاں سے نکل پڑے. 71 پہ چلیں، اور ابراہیم اور لوط کو اسی سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، یعنی ان کو اہل عالم کے لیے برکت کس میں تھی؟ فلسطین، لبنان، جارڈن، شام، اس وقت ایک ہی ایریا تھا، تو وہ ایک پاک سرزمین ہے، یعنی زرخیز ہے، اور وہاں بہت سے نبی پیدا ہوئے ہیں اور دفن ہیں، تو یہ بہت مقدس زمین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط بھی ان کے ساتھ ہے، بی بی سارہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور حضرت ابراہیم، یہ 3 لوگ وہاں سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت والی جگہ بھیجا. اور کیونکہ وہ اپنی فیملی چھوڑ کے آئے تھے تو پھر 72 پہ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ دیکھیں آپ ہجرت کرتے ہیں تو پھر آپ اکیلے لے جاتے ہیں، تو اپنی کہیں بھی آپ موو کرتے ہیں تو فیملی کو مس کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق دیے بیٹے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو گرینڈ سن بھی دیے جو کہ حضرت ابراہیم یعقوب ہے، یعنی ان کی بھی خوشخبری دی، یعنی وہ بھی دیے، یعنی ان کی اچھا پورا کنبا بن گیا، یعنی پورا ٹرائب سا بن جاتا ہے نا جب وہ بچوں کے بچے، اور سب کو نیک بخت کیا.
جعلنا صالحین، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا، صالح بنایا، نبوت بھی دی. وَهَبْنَا ہے نا، یعنی گفٹ ہے، اولاد کا لیے ہمیشہ قرآن میں گفٹ کا لفظ یوز ہوا ہے. آیت نمبر 73 پہ چلیں. اور ان کو پیشوا بنایا کہ امام بنایا، یعنی امام بنایا کہ رہنمائی کرتے رہیں، دین کا ایمان بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہیں، یعنی دین کا ایمان بنایا. اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی بھیجی کہ نیک کام کرتے رہیں. ان میں سے کافی تو پیغمبر بھی تھے، پھر نماز قائم کرتے رہیں ایک ہی، اور زکوٰۃ بھی دی، یعنی سیم شریعت تھی ان کی بھی. تو یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ نے اس زمانے میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت سیم ہی رکھی ہوئی تھی کہ نماز بھی پڑھیں، اور بے شک ان کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا لیکن تھا ایسے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کا کام کریں اور دعوے کا کام کریں. اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے. عابدین یعنی کہ وہ نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کے عبد تھے، غلام تھے، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے تھے. اب 74 میں قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے. اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا. بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط کو کی طرف حضرت لوط کو بھیجا تو ان کو حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، علم بھی دیا، تو اس میں عمل بھی کرتے تھے. لیکن وہ لوگ کیونکہ فلدی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا حضرت لوط کو، اور ان کو پھر کیونکہ گندے کام کرتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا، اور کیونکہ یہ لوگ نافرمان بردار تھے. اور ظاہر نبی آتے ہیں تو کتنا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اسٹل نہیں نکلتے، اور پھر وہ اسٹل نہیں مانتے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. 75 پہ چلے. اور انہیں اپنی رحمت کے میں داخل کیا کچھ شک نہیں کہ وہ نیک بختوں میں سے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو ثابت قدم رکھا، نجات دی، اور قوم ان کو رحمت میں داخل کیا، یعنی جنت میں، یعنی آخرت میں جنت ملے گی، یا وہاں سے نکال دیا اور سیف جگہ میں پہنچا دیا. کیونکہ دیکھیں سارا معاشرہ الٹ چل رہا تھا، اکیلے یہ صحیح چل رہے تھے، تو کیونکہ نیک تھے نا، تو اگر سارا معاشرہ ہی غلط کر رہا ہے نا تو ہم نے پھر بھی غلط نہیں کرنا. بیسک اس کا کانسیپٹ یہ ہے. 76 پہ چلیں. اور نوح کا قصہ. اب نوح کا قصہ یاد کریں جنہوں نے سوچے 950 سال حکومت کی ہے اور دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانے. 76 پہ چلیں. تو نوح کا قصہ یاد کرو، جب اس سے بیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. یعنی پہلے انہوں نے اتنی زیادہ دعویٰ کرتے رہے، لوگ ہنستے رہے، کانوں میں ہاتھ رکھ لیتے تھے، تو پھر انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ لوگ مجھے اذیت بھی دے رہے ہیں، اور اوپر سے جو ہے وہ کیونکہ اذیت بھی دے رہے تھے، اور تقریباً 950 سال میں سوچیں صرف 80 لوگ ہی تھے جو مسلمان تھے. تو انہوں نے ہمیں پکارا، یعنی اللہ کو پکارا، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی. تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو غرق کر دیا اور ان کو اس سے نجات دی. اور جو لوگ 77 پہ چلیں، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، یعنی جو جھٹلاتے تھے ان پر نصرت بخشی، اور وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ جھٹلاتے تھے تو سب کو غرق کر دیا. ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے، بیوی بھی تھے جو حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور جو بھی جھٹلاتے تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، یعنی پانی میں ڈبو دیا. 78 پہ چلیں. اب حضرت داؤد حضرت سلیمان کا ذکر آ رہا ہے جو کہ نبی بھی تھے، اور یہ پہلے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. یعنی نبی تو اور بھی تھے لیکن یہ بادشاہ بھی تھے، اور لیکن بہت ایماندار لوگ تھے. تو ایک قصے کا ذکر آ رہا ہے، اب آپ یہ آیت سنیں. اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اس سے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بھی تھے ادھر، تو ایک دو آدمی آئے، تو ایک کی بکریاں تھیں اور ایک کے کھیت تھے. تو ایک کے باغ کھیت تھے اور ایک اس کی بکریاں جو ہیں وہ کھیت میں جا کے چرنے لگیں اور انہوں نے سارا کھیت خراب کر دیا. تو یہ تو اس کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ جس کی بکریاں تھیں کہ ان کو سنبھال کے رکھتا. تو وہ شکایت لے کے آئے کہ انہوں نے میرا اتنا زیادہ نقصان کر دیا. تو اگلی آیت بھی پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. تو 79 میں تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سمجھائی. حضرت داؤد نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ جس کی بکریاں ہیں کیونکہ اتنا زیادہ اس کا نقصان ہو گیا باغ والے کا، تو اس کی بکریاں اس کو دے دی جائیں. لیکن حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ اور دیا، جو جب حضرت داؤد کو وہ بہتر لگا اپنے فیصلے سے. دیکھیں حضرت داؤد کا بھی کتنا بڑا دل ہے، ان کو بہتر لگا تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیا.
تو ہم نے ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت دی تھی اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے تو بیسیکلی پہلے ادھر تک کی بات کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت دی. تو حضرت سلیمان نے فیصلہ یہ کیا کہ باغ جس کی بکریاں ہیں اس کی بکریاں تب تک باغ والے کے پاس رہیں جب تک جس کی بکریاں ہیں وہ اس کا باغ ٹھیک کر دیتا ہے، جس کی بکریوں نے باغ اجاڑا ہے. جب وہ باغ ٹھیک کر دے گا، دوبارہ سے سیڈز لگا دے گا، ان کو صحیح کر دے گا پلانٹس وغیرہ، تو پھر اس کی بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں، تب تک وہ بندہ اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھا لے، یعنی پوری مکمل طور پہ نہ دے دی جائیں. تو حضرت داؤد کو یہ فیصلہ اچھا لگا. دیکھیں بڑا کوئی چھوٹا بھی بات صحیح کر لینا تو اس کو مان لیتے ہیں. اوپر سے حضرت داؤد کے نا کافی اولاد تھی، لیکن ان میں سے جو کیپیبل بیٹے تھے اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے تھے کہ ان کے پاس حکمت تھی نا، تو ان کو ہی بعد میں بادشاہت ملی. تو یہ اس طرح نہیں کرتے جو نبی ہوتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے ہی بچوں میں دے دیں، لیکن جو کیپیبل ہو اس لیے ان کو آ کے ملی. تو یہ کتنے کیپیبل تھے کہ کتنے سمجھدار تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت داؤد کتنے سمجھدار تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یعنی پہاڑوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا کہ وہ حضرت داؤد کے ساتھ جو ہے تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا، یعنی پرندوں کو بھی. وَالطَّيْرَ ہے نا، پرندوں کو بھی. اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ حمد کرتے تھے. دیکھیں پرندوں کی ہم تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن جو یہ جانوروں یہ جو پہاڑوں کی ہے نا، وہ بھی ان کے ساتھ ایسے حمد کرتے تھے. مطلب یہ اسپیشلٹی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا. تو یعنی ان کے پاس جو کتاب آئی تھی زبور، تو یہ اس میں بہت حمد تھے. تو یہ وہ جب ان کی آواز خوبصورت تھی، جب یہ پڑھتے تھے تو وہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. 80 پہ چلیں. اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سکھا دیا تھا کہ یہ لباس کس طرح بناتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کاریگری حضرت داؤد کو سکھائی تھی. اور کیونکہ لوہا ان پہ وہ جو ہے سافٹ ہو جاتا تھا، تو وہ لباس بنانا سکھایا دیا تاکہ تم کو لڑائی سے بچائے، کہ ضرر سے بچائے. بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سکھایا کہ لوہا وہ ہو جاتا تھا، اور وہ ضرریں پہلے بھی ہوتی تھی فوجوں میں، لیکن جس طرح یہ پھر چین در چین کیا تھا نا، حضرت داؤد نے سٹارٹ کی تھی کہ اس طرح چین در چین ذرا بہت اسپیشل کر کے بناتے تھے لوہے سے. تو اس طرح سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر تاکہ تم شکر کرو. اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے، نعمتوں کا کیسے دیتے تھے، انتم شاکرون، انتم شاکرون کے شکر گزار ہوتے تھے اللہ کی نعمتوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے، خود ہی محنت کر کے پھر یہ کمائی جو ہے اپنی کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ دولت سے بھی آپ فائدے اٹھائیں لیکن تکبر میں نہ آئیں. 81 پہ چلیں. اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرما دی. اب حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات دیے کہ ہوا چلتی تھی. آصف آئے نا، تیز ہوا چلتی تھی، تو وہ اس طرح چلتی تھی. اور کہیں دوسری جگہ آیا ہے کہ مطلب وہ نرم ہوا آتی. تو بیسیکلی قرآن میں تو بیسیکلی وہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس طرح سے تھی، اتنی تیز نہیں تھی. جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں، تو ساری چیزیں خراب کرتی جاتی ہیں. کوئی چیز خراب نہیں کرتی تھی، یعنی ان کے کنٹرول میں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول میں دے دی تھی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام. اور ہم ہر چیز سے خبردار تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ رہتے تھے نا وہاں چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی تھی. اور جہاں یہ حکم کرتے تھے وہ ہوا ان کو وہاں تیزی سے لے جاتی تھی. تو اس کا علم اللہ جانتا ہے کہ کس طرح ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کمال ہے. ظاہر سی بات ہے، ہوا اتنا کیسے اڑا کے لے جاتی تھی ان کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل یہ پاورز دی ہوئی تھی، معجزات دیے ہوئے تھے. اور کیا تھا 82 میں چلیں. اور شیاطین یعنی جن جو ہوتے ہیں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، یعنی ان کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. اور ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے، یعنی پانی میں غوطے مار کے نیچے سے چیزیں اٹھا کے لے آتے تھے، یاقوت اور جو بھی تھا وہ لے کے آتے تھے، ان کے کام آتے تھے. اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور وہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، جیسے کھانے بناتے تھے اور بہت بلڈنگیں بناتے تھے. اور ہم ان کے نگہبان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، ورنہ جو بھی جن سرکشی کرتا تھا وہ پھر جلا دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ظاہر سی بات ہے وہ انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. افضل تو نہیں ہے لیکن طاقت میں زیادہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح ان کو رکھا ہوا تھا کہ ان کے کنٹرول میں رہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کوئی چیز آپ کے تابع کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.